بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مطالعہ پاکستان کلاس 9۔ ہم 10th کلاس اور سیکنڈ ایئر کا کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو آج سے ہم فرسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ 4 چیپٹر ہیں۔ سب سے پہلے ہے پاکستان کے نظریاتی اساس، نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر اور سلیبس میں سب سے لانگ بھی ہے، اور زمین اور ماحول، خواتین کو با اختیار بنانا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کریں گے سب سے پہلے چیپٹر نمبر 1 پاکستان کے نظریاتی اساس۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم پڑھیں گے نظریے کی اصلاح کی تعریف، نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ، ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کے بنیادی اقتدار، مسلمان مصلحین تھے جنہوں نے حصہ لیا اور دو قومی نظریے کے بارے میں بتایا، سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت، اور برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کا آغاز، ارتقاء کی وضاحت، اور علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم نے اپنے اپنے ارشادات میں جو نظریہ پاکستان کے بارے میں فرمایا وہ۔ تو سب سے پہلے ایکسرسائز کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہیں ایم سی کیوز۔ تو ایم سی کیوز میں نمبر 1، کانگریسی وزارتوں کا دور رہا کب سے؟ 1937 to 1939 تک۔ نیکسٹ ہے قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ ایم اے او اسکول اور کالج قائم کیا سر سید احمد خان نے۔ 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، جس پر سر سید احمد خان نے واضح اعلان کیا ہے، وہ ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت علامہ محمد اقبال ہیں۔ قیام پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے ہے نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے۔ علامہ اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ کوسچن نمبر 3، کالم الف اور کالم ب کو ملائیں اور درست جواب کالم ج میں لکھیں۔ نمبر 1 ہے سب سے پہلے کہ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ آگے ہے غزنوی دور حکومت 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ آگے ہے اردو ہندی تنازع جو ہے وہ 1867 میں بنارس شہر سے شروع ہوا۔ چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں ایک کتابچہ نو اور نیور شائع کیا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 4، مختصر جوابات دیں۔ اور سب سے پہلے کویشچن ہے کہ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 15 پہ، یعنی کہ چیپٹر کے لاسٹ پہ۔ فرسٹ شارٹ کویشچن، 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے
اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہاں تک۔ کوشچن نمبر 2، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 10۔ پیج نمبر 10 پہ ہے دو قومی نظریہ۔ تو دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے اور پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ آپ نے اپنا آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ تو یہاں نظریے کی نہیں بلکہ نظریہ پاکستان کی تعریف کرنی ہے، تو وہ ہے پیج نمبر 4 پہ۔ شارٹ کوشچن نمبر 3 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں یہ والی لائن لکھیں گے کہ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ بھی کر لیں کہ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کا مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، تو یعنی کہ 2 نمبر کا کوشچن ہے تو آپ کو فل آنسر جو ہے وہ نمبر مل جائیں گے۔ عقیدہ رسالت کی تعریف کریں۔ پیج نمبر 7۔ ٹاپک ہمارا نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد میں ہے کہ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن اور اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا اور ایک ایمان رکھنا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پیج نمبر 12۔ ٹاپک ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے معاشی محرومی۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس زیادہ سے زیادہ جو مالی فائدہ تھا وہ انگریزوں کو خود ہوتا تھا۔ یہاں تک جو ہے وہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ لاسٹ شارٹ کوشچن ہے کہ اب یا پھر کبھی نہیں ناؤ اور نیور کے عنوان سے شہر آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ یہ بھی اس کا بھی آنسر پیج نمبر 12 پہ ہے۔ چودھری رحمت علی خان۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کا آنسر۔ 28 جنوری 1933 کو، ٹھیک ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ چودھری رحمت علی خان نے اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے 28 جنوری 1933 کو لکھ کے پھر ان کا نام لکھنا ہے کہ چودھری رحمت علی خان نے جو ہے وہ یہاں پہ نام لکھنے کے بعد اب یا پھر کبھی نہیں ناؤ اور نیور کے عنوان سے یہاں تک لکھنے کے بعد یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ اسے انہوں نے کاٹ کی جگہ اپنا ان کا نام لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالات کے تفصیل سے جوابات دیں۔ سب سے پہلے نظریہ کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں۔ پیج نمبر 2 اور 3 پہ۔ فرسٹ لانگ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نظریے کے ماخذ سے۔ آپ نے نظریے کے ماخذ سب سے پہلے بتانے ہیں کہ مشترکہ مذہب اور مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، اس میں آ جائے گا مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ یہاں تک جو ہے وہ اس کا آنسر
کمپلیٹ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اب آگے انہوں نے اہمیت پوچھی ہے تو آپ نے اہمیت بھی لکھنی ہے۔ نظریہ کی اہمیت یہاں سے لے کر یہ آپ نے سارا اس میں لکھنے کے بعد یہاں تک کہ طاقت بنتے ہیں یہاں تک لکھیں، یا پھر اچھا ہے کہ آپ اس کو پورا کر لیں یہاں تک۔ نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ نظریہ یہ کافی لانگ کوسچن ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، پیج نمبر 7 to 10۔ نظریہ پاکستان کے عناصر، سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عقائد، اور عقائد میں آگے پہلے توحید ہے، اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے، اور اس کے بعد آ جاتی ہیں عبادات۔ عبادات میں ارکان اسلام آ گئے، اور پہلا رکن جو ہے وہ توحید و رسالت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، اور نماز کے بعد جو ہے وہ آگے تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن، کیونکہ یہ MCQs میں اور اس میں آ رہے ہوتے ہیں شارٹ کوسچن میں۔ چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ ہے، اور پانچواں رکن جو ہے وہ حج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے علیحدہ سے بھی یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد ہے قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، اور جو ہے عدل و انصاف اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے، اور یہاں تک جو ہے یہ آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں، تو پیج نمبر 13۔ یہ چھوٹا لانگ کوشچن ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں تک، اور یہاں سے سب سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں کہ وہ پہلے جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے خطبہ اعلی آباد میں مسلمانوں کے الگ وطن الگ ریاست کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے جو فرمایا وہ ان کا فرمان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دو نظریہ قومی نظریے کے بارے میں جو فرمایا وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں تک جو ہے وہ چھوٹا سا اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے برصغیر میں اسلام کی بنیادی اقتدار اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں، پیج نمبر 4 to 6۔ اس کا آنسر یہاں سے پیج نمبر 4 کے لاسٹ سے یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقتدار، مسلمان مصلحین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے کہ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں اسلامی اقتدار کے بارے میں اور مسلمان مصلحین، ٹھیک ہے۔ اس میں سر سید احمد خان، اور آگے جو ہے وہ مولانا جمال الدین افغانی، مولانا عبدالحلیم شرر، اور مولانا مرتضیٰ احمد میکش اور علامہ اقبال، انہوں نے اپنے اپنے خطبات میں جیسے جیسے الگ ریاست کے بارے میں فرمایا، اور برصغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ اس کے بعد اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کے قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی کہ نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے آگاہی کیسے اور کیوں ہونی چاہیے۔ یہاں تک جو ہے وہ پیراگراف کمپلیٹ ہوگا، تو یہ ہمارا آنسر بھی یہاں تک کمپلیٹ ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں۔ یہ بیچ میں ایک کوشچن رہ گیا تھا جو ہے پیج نمبر 14 to 15۔ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، تو یہاں سے ہم لکھنا سٹارٹ کریں گے قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو کیا فرمایا اپنے خطبے میں، 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا، اور لاسٹ میں ہے، یہ تو ہمارے شارٹ کوشچن بھی ہے کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ یہاں تک کمپلیٹ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا شارٹ کوشچن ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی آ جائے، بلکہ ایکسٹرا شارٹ کے طور پر جو ہے یہ بھی آ سکتا ہے، یا یہ جو 4 فرمان ہیں کوئی سا بھی ایک آپ کی شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے۔ آخری سوال، دو قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 10 پہ ہے دو قومی نظریہ
ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا، یعنی کہ جب مسلمانوں کی ابتدا ہوئی برصغیر میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے سارے دور کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کے بارے میں کیا کہا، اور چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ، یعنی کہ پورا یہاں تک آپ نے کر لینا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، یہ بھی ضرور کیا کریں کہ چودھری رحمت علی 1897 کو پیدا ہوئے، اور آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ یہ یہاں پہ بھی ہے، اور پچھلے صفحے یہاں پہ بھی سر سید احمد خان 1870 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ بھی ایم سی کیوز یا شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے۔ ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے اس کے ایم سی کیوز، فل ان دی بلینکس، کالمز اور شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ کریں گے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، چیپٹر نمبر 2۔ تو یہ کافی بڑا اور لمبا چیپٹر ہے، اور سلیبس میں کافی امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔